اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وإنک لعلی خلق عظیم۔ سورۃ قلم کی آیت نمبر 4 کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں خداوند کریم نے کہا، میرے رسول کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ کا دشمن بھی آپ کی تعریف کرتا تھا۔ اور میرے رسول کی 2 امتیں ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت اجابت ہم مسلمان ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہمارا دین اسلام ہے۔ امت دعوت وہ کہ جنہیں قیامت تک کے لیے دعوت دی گئی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ہجری میں اپنا لشکر بھیجا تھا طے قبیلے کی طرف، اور جب یہ لشکر گیا ہے تو وہاں سے فتح پائی اور قیدیوں کو لے کر آئے۔ یہ قبیلہ طے کہلاتا تھا، اور یہ حاتم طائی کا قبیلہ تھا جو کہ سخاوت کے لحاظ سے مشہور ہے، اور اس کے بیٹے نے بھی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا تھا، لیکن وہ آپ کو نبی نہیں سمجھتا تھا، ایک بادشاہ ہی سمجھتا تھا۔ اور اس نے یہ کہا ہوا تھا کہ یہ فتوحات دیکھی تھیں اور خبریں سنتا رہتا تھا، تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں سے، اپنے جو غلام تھے، نوکر چاکر، ان سے کہا تھا کہ میرے لیے میری سواری، یعنی اس زمانے کی سواری اونٹنی وغیرہ، اونٹ وغیرہ ہوتے تھے، کہ وہ میرے نزدیک تیار رکھنا کہ اگر کبھی یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر کے متعلق کہا کہ ادھر آیا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ تو ایک دن وہ اسی طریقے سے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے غلام نے آ کے کہا کہ کچھ مجھے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں پر، کچھ لوگ، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ تو یہ فوراً ہی وہاں سے روانہ ہو گیا اپنے اہل و عیال کو لے کر، اور جب وہ چلا گیا شام کی طرف تو اس کی بہن رہ گئی تھی، اور وہ بہن گرفتار ہو کے جب مدینے آئی ہے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو اس کے سر پہ چادر نہیں تھی، تو میرے رسول نے وہ اپنی مدثر والی چادر اتاری اور اتار کر اس کو دی، تو دینے لگے تو جناب جو صحابی ساتھ کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی چادر پاک ہے اور یہ کافر ہے، آپ اس کو چادر دیں گے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ کسی کی بیٹی تو ہے نا، کافر ہے تو کیا بیٹی تو ہے، تو آپ نے اس کو چادر دی۔ اور یہ میرے رسول کا اخلاق تھا، اور یہ میرے رسول کا، یہ شاید امت کو یہ دکھانا بھی تھا کہ اگر کوئی قیدی ہو تو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، اس کے بھی پردے کا خیال کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی بیٹی، بہن، بیوی ہوتی، یعنی عورت کی عظمت کو میرے رسول نے بتایا کہ اس کی عزت کتنی قیمتی ہوتی ہے، جو کہ رسول کی امت نے ہی ان کے بیٹیوں کے ساتھ یہ کیا کہ ان کی چادریں زبردستی اتاری تھیں۔ تو یہ میرے رسول کا اخلاق تھا، آپ نے جو اپنے امت کو سکھا رہے تھے۔ اور پھر میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوسرے دن آئے تو پھر اس خاتون نے یہی کہا کہ میرا باپ مارا گیا ہے، میرا محافظ یعنی میرا بھائی مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے، اور میں یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں اور مجھے واپس بھیج دیں، آپ مجھ پہ رحم کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ دوسرے دن جب یہ آئے میرے رسول، اور تو آپ کے ساتھ مولا علی علیہ السلام بھی تھے، تو آپ نے کہا حضرت علی نے کہ تم دوبارہ درخواست کرو رسول اللہ سے تو وہ ضرور تمہاری بات سنیں گے۔ اس نے آج پھر وہی بات کی کہ میرا
باپ مارا گیا، میرا بھائی چھوڑ کے چلا گیا، اور آپ مجھ پہ رحم کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ مجھے کچھ بیان کرو۔ یہ خاتون صفانہ نام تھا اور بہت عقل مند تھی۔ انہوں نے جب رسول اللہ کو بیان کرنا شروع کیا کہ میرا باپ سخی تھا اور صفات اپنے باپ کی بیان کی، تو آپ نے کہا یہ مومنوں کی نشانی ہے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ لیکن وہ اتنی عقل مند عورت تھی کہ اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں اپنے قبیلے والوں کو بھی ساتھ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں تمہاری خاطر تمہارے قبیلے کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ اور جب وہ جانے لگی تو کہا کہ نہیں، تم ایسے نہیں جاؤ گی، تمہارے لیے اماری تیار کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے تلوار بردار سپاہی بھیجے کہ جاؤ تم انہیں حفاظت کے ساتھ گھر تک چھوڑ کے آؤ۔ جب یہ خاتون اپنے گھر واپس آئیں تو یہ اپنے بھائی سے ملیں، اور بھائی بہن کو دیکھ کے شام یہ گئیں، اور بھائی ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوا۔ اور پھر اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفات بیان کرنی شروع کر دیں، اور کہا کہ تم انہیں کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ ایک بادشاہ ہے۔ عدی بن حاتم نے کہا کہ وہ ایک بادشاہ ہے۔ تو کہا کہ اگر تو اسے بادشاہ سمجھتا ہے تو بادشاہ سمجھ کے ان کے پاس جا، جیسے بادشاہ کی عزت کرتے ہیں وہ تمہاری عزت کریں گے، اور اگر نبی سمجھ کے چاہتا ہے تو نبی سمجھ کے جا اور اسلام قبول کر لے۔ یہ بات اس نے کہتے، اور پھر اس نے کہا کہ میں نے ان کے اندر وہ صفات دیکھی ہیں کہ جو نبیوں میں ہو سکتی ہیں، کیونکہ بادشاہ کے اندر وہ صفات نہیں ہوتی۔ تو اس نے کہا وہ کون سی صفات تھیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے دیکھا کہ بڑے آدمی کی وہ عزت کرتے ہیں، اور چھوٹے بچے پہ رحم کرتے ہیں، اور قیدیوں کو رہا کرتے ہیں، اور وہ فقیر سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو یہ تمام صفات کسی نبی کی ہو سکتی ہیں اور کسی بادشاہ کی نہیں ہو سکتی، اور میرے کہنے سے تو ایک دفعہ جا تو صحیح۔ عدی بن حاتم نے اپنے سواروں کے لیے، اپنی جو لشکر تھا اس میں خاص لوگوں کو لے کے، اور وہ وہاں پہنچا۔ جناب رسول خدا نے جیسے اس کو دیکھا، اس کو جگہ دی اور بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا بہت عزت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد یہ ایک اور عزت کی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کو گھر تک اپنے لے کے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ آپ میرے گھر چلیں، اور اس کو گھر لے کے آنے لگے۔ جب آپ آ رہے تھے تو رستے میں ایک ضعیف عورت نظر آئی۔ اس نے جیسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ایک دم سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب رسول اللہ وہاں کھڑے ہو گئے اور خاموشی سے بہت توجہ سے اس کی بات سن رہے ہیں، جبکہ ہم لوگوں میں یہ عادت ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو یا ہم اس کی بات کاٹ دیتے ہیں یا زیادہ دھیان سے نہیں سنتے۔ یہ بھی میں کہتی ہوں کہ سنت رسول ہے کہ جب کوئی بات کر رہا ہو تو بہت تحمل کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی بات کو دھیان سے سنیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ کوئی میری بات کو توجہ دے رہا ہے۔ آپ نے بہت دھیان سے اس بزرگ خاتون کی بات سنی، اور عدی بن حاتم یہ دیکھ رہا تھا کہ کوئی بادشاہ کسی اپنی رعایا کی بات تو اتنے غور سے نہیں سنتا۔ اس کے دل پہ اثر ہونا شروع ہوا میرے رسول کے اخلاق کا۔ پہلا اثر ہوا جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو اس کی عزت کی گئی۔ دوسرا اثر ہوا کہ اس بزرگ خاتون سے بات کرتے ہوئے دیکھ کے کہ میری بہن صحیح کہہ رہی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ گھر لے گئے تو چھوٹا سا گھر تھا، کھجور کے درختوں سے بنی ہوئی، لکڑیوں سے بنی ہوئی چھت، کھجور کے پتوں سے ڈھکا ہوئے وہ چھت تھی۔ اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تکیہ اٹھایا، اور اس تکیے میں بھی چھالی بھری ہوئی تھی، اور وہ کہا کہ یہ آپ رکھیں اور اس پہ بیٹھیں، اور خود رسول سادہ چٹائی جو پڑی تھی اس پر بیٹھ گئے۔ یعنی اس کو عزت دی کہ اس کو ایک گدی کے طور پہ وہ دیا، اور خود چٹائی پہ بیٹھ گئے۔ تو اس کے دل میں پھر یہ خیال آیا کہ کوئی بادشاہ اپنی مسند، اپنی کرسی، اپنا بستر نہیں دیتا، یہ بادشاہ نہیں ہے، واقعی یہ نبی ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے گفتگو کرنی شروع کی، اور یہ کہا کہ تم خدا کو کیا سمجھتے ہو؟
کہ خدا خدا ہے تو آپ نے کہا کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے کہا میں اسلام قبول کر لوں تو میں تو پہلے ہی اسلام میں سلامتی پہ ہوں، میں متقی ہوں، میرا دین ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تمہارے دین کو میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تم نہ عیسائی ہو نہ تم یہودی ہو، بلکہ تم عیسائی اور یہ یہودیوں کے درمیان میں ہی سے ہو، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم مربع قوم سے ہو۔ اب وہ ادیب بڑے غور سے یہ تمام باتیں رسول اللہ کی سن رہا تھا، اور آپ نے کہا کہ تم جس قوم میں ہو اس میں ایک کام حرام سمجھا جاتا ہے لیکن تم وہ کام بھی کرتے ہو۔ تو اس نے بڑے حیران ہو کے کہا وہ کون سا کام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو مال غنیمت آتا ہے تم اس میں سے 4% جو ہے خود رکھ لیتے ہو، حالانکہ یہ تمہارے قوم میں جائز نہیں ہے لیکن تم یہ کام کر رہے ہو، تو یہ کام تو بہت غلط ہے۔ اس نے کہا ہاں واقعی یہ کام ہماری قوم میں حرام قرار دیا گیا ہے لیکن میں کرتا ہوں۔ اب رسول اللہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم مسلمانوں سے اس وجہ سے اسلام قبول کرنے سے تم کترا رہے ہو، ڈر رہے ہو کہ تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہیں یہ تو غریب ہیں اور میں غریبوں میں آ کر کیا کروں گا؟ تو ظاہر ہے تم امیر ہو، تمہارے پاس حکومت ہے، ایک طریقے سے تم اپنے جس قبیلے کے ہو بادشاہ ہو، تو تمہیں یہاں کی غربت سے ڈر لگتا ہے، تو وہ خاموش رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے غربت سے مت ڈرو، ان کے پاس اتنی ایک دن دولت ہوگی کہ یہ صدقہ دینے کے لیے باہر نکلیں گے تو کوئی صدقہ لینے والا نہ ہوگا، یعنی کہ اس قدر دولت سب کے پاس ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، سب امیر ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دوسری بات مجھے یہ لگتی ہے کہ تم اس بات سے ڈرتے ہو اور اسلام قبول نہیں کرتے ہو کہ تمہیں یہ ڈر ہے کہ مسلمانوں کے تو دشمن بہت ہیں، اور اتنے سارے دشمنوں کے ساتھ مسلمانوں کی دشمنی ہے، تو میں کیوں کسی سے دشمنی قبول کروں کہ میں اگر مسلمان ہو گیا تو مجھے بھی ان سب کی دشمنی لینی پڑے گی۔ تو آپ نے کہا کہ اس بات سے تم مت ڈرو، اور تمہیں میں یہ بتا دوں کہ ہم مسلمانوں کے ایک ایسا دور بھی آئے گا کہ اگر کوئی عورت سونے چاندی سے لدے ہوئے زیورات کو پہنے ہوئے ہوگی، بہترین لباس پہنے ہوگی، بہترین سواری میں ہوگی، تو اسے کوئی خوف ڈر نہ ہوگا، وہ اکیلی اپنی سواری پر آئے گی اور طواف کرے گی خانہ کعبہ کا اور پھر چلی جائے گی۔ اور پھر آپ نے کہا کہ تم دولت کی بات کرتے ہو، تو ایک دن اتنی دولت ہوگی ہمارے پاس کہ کسریٰ کے ہرمز کے خزانے کی کنجیاں ہمارے پاس ہوں گی، ہمارے پاس یہ تمام دولت ہوگی۔ اور میرے مولا نے جب یہ تمام باتیں کیں تو انہوں نے پھر اسلام قبول کر لیا اور کہا کہ بے شک آپ خدا کے نبی ہیں۔ اور یہ سب چیز اس وجہ سے ہوئی کہ میرے مولا کا، میرے رسول کا اخلاق کتنا بلند تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کی گفتگو کا اثر دوسرے کے دل پہ بھی ہوتا تھا۔ اور عدی بن حاتم جو ہیں وہ جب یہ بیان کرتے ہیں اپنا واقعہ اسلام لانے کا، مسلمان ہونے کا، تو اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی تین، وہ تینوں کی تینوں پوری ہو گئیں۔ واقعی مسلمانوں نے فتح بھی کی اور ان کو کوئی خوف ڈر بھی نہیں تھا، ان کے دشمن ذلیل ہوئے۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ میں نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جب وہ ایک عورت جو میرے رسول نے کہا تھا کہ ہیرا، یعنی اسے قاسیہ بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ، اس جگہ سے آئے گی، تو میں نے دیکھا کہ عورت آ رہی ہے، اس نے پورے شہزادیوں کی طرح سے زیورات پہنے ہوئے ہیں، لباس پہنا ہوا ہے، سواری پہ ہے، اور وہ مکہ یعنی خانہ کعبہ آئی اور اس نے طواف بھی کیا۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ واقعی ایک ایسا دور بھی آیا کہ لوگ صدقہ دینے کے لیے باہر نکل رہے تھے لیکن کوئی صدقہ لینے والا نہ تھا۔ اور پھر میں نے، آپ کہتے ہیں، تیسری پیشین گوئی بھی دیکھی کہ جب کسریٰ کے ہم نے قبضہ کیا تو میں ہراول دستے میں تھا، یعنی سب سے آگے والے دستے میں تھا، اور ہم نے کسریٰ کے خزانے پہ بھی لی۔ تو یہ سب کام میرے مولا نے کتنے آرام سے، خاموشی کے ساتھ
پیار اور محبت سے کروایا کہ عدی بن حاتم مسلمان ہو گئے، اور تمام قبیلہ ان کا پھر اس طرح سے مسلمان ہو گیا، اور وہ ہمیشہ اسلام کی مدد کرتے رہے اور ساتھ دیتے رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پر الہی ذکر کے صدقے سے، محمد و آل محمد کے صدقے سے جو کوئی بھی پریشان حال ہے اس کی پریشانی دور کر دے، جو بے اولاد ہے اس کی اولاد عطا کر میرے مولا، اس ذکر کے میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے سے بیماروں کو صحت کلی عطا کر، اور مقروض کے قرض عطا کر دے، مجبور کی مدد کر۔ اے میرے مولا ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ اے میرے مولا جو دنیا سے چلے گئے ہیں مومن اور مومنات، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اے میرے مولا بیماروں کو صحت عطا کر اور بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا کر دے۔ اے میرے مولا جو کسی بھی پریشانی میں اس کی پریشانی دور کر دینا۔ اے میرے رحیم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری پریشانیوں کو دور کر، ہماری عاقبت بخیر کر دینا، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، روز محشر ہمیں پیاس کی شدت سے بچانا، اور پاک زہرا اور مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں، اور مولا شافی محشر ہمیں ہماری شفاعت فرمائیں، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین۔